وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 17-18۔ آج کا موضوع کیا ہم سب سچے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی جماعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ أعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار فرما رکھا ہے، بے شک وہ برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، سو وہ دوسروں کو راہ خدا سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ سامعین کرام، سورہ المجادلہ آیت نمبر 17، لفظی ترجمہ: لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ لن تغنیہ، ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور اولاد اللہ سے بچانے کے لیے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ کے لوگ ہیں، یعنی یہ دوزخ میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اہم آیت ہے سامعین کرام، اور غور و فکر بھی ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہمیں قرآن کے آئینے میں اپنی صورت کو ضرور دیکھنا ہوگا کہ آیا اس آیت کے معیار پر ہم پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ اور تذکرہ ہو رہا ہے غیر مخلص مسلمانوں کا کہ جو یعنی سچے لوگوں کی بجائے جھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں سامعین کرام، ظاہر ہے کہ ہم اپنے حالات کے مطابق قرآن کو سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہے بھی، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے ہمارے حالات کے مطابق، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگرچہ ہم ایسا نہیں کرتے، یعنی قرآن کو اپنے اوپر
نافذ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پہ دنیا دار لوگ ہیں، اور دنیا داروں کا اللہ والوں سے کیا واسطہ؟ عام طور پہ دنیا دار لوگ اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، یہ ایک بات میں بالکل واضح طور پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی آپ محفل میں جائیں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو دعوت پیش کریں گے، اور اگر وہ آپ کو ساتھ مل کے دنیا کی باتیں کرنے لگیں تو وہ اللہ والے کیسے ہوئے؟ اللہ والے تو وہی ہیں جو آپ کے سامنے آپ کو آمادہ کریں اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، کہ بھئی اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ کے راستے کے راہی بن جاؤ۔ تو عام طور پہ ہم، یعنی اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ تو دین کو ہم نے سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کی طلب ہے، نہ اللہ والوں سے کوئی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ ان پر ہمارا کوئی یقین خاص موجود ہے۔ تو بہرحال اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، اور آپ کا رخ، میرا اور آپ کا رخ تو آخرت کی طرف ہے، اور ہم جانے والے ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس حاضری دینا جو ہے وہ ایک امر چیز ہے اور یقینی بات ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے تہی دامن ہو کے چلے جائیں گے، یعنی خالی ہاتھ چلے جائیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ قبر میں جو 3 سوالات پوچھے جائیں گے، وہ ان سوالات کو آپ نے یہاں حل کرنا ہے، اور اس کا جواب آپ نے یہاں دینا، یعنی آپ کو یہاں دینا ہے۔ یعنی دیکھیں، قبر میں 3 سوالات ہیں کہ رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اب یہ تینوں باتیں جہاں تک اگر میں ظاہری طور پہ دیکھتا ہوں تو ہمارا رب، یعنی مقصود تو دنیا ہے، رب تو مقصود ہوتا ہے، رب تو معبود ہوتا ہے، رب تو محبوب ہوتا ہے، رب تو مطلوب ہوتا ہے، اور ہمارا مطلوب، مقصود، محبوب تو دنیا ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو یہ بات بہت زیادہ سوچنے کے قابل ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں اور اپنے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں، ربنا اللہ۔ اور یہ ایک ایسی مختصر بات ہے سامعین کرام کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بس دیکھیں، یہ مطالبہ ہے، اور اس میں ایک یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، ثم استقاموا، استقامت اختیار کر لی، تو اب تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، یعنی کسی کی یہ شوق نہیں ہے کہ ہم پہ فرشتے نازل ہوں اور ہمیں جنت کی خوشخبری دیں۔ لیکن آپ یہ آیت تو سنیں نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ رب کا میں نے آپ کو معنی کہا ہے، یہ ذرا اصل میں ہم یعنی تاریکیوں کے باسی ہیں، تاریکیوں میں رہ رہے ہیں، ہر لفظ کی توجیہ اور صحیح مطلب بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو رب تو ہم یعنی اس کی سوجھ بوجھ بھی نہ ہم رکھتے ہیں، نہ اس کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ رب مقصود ہوتا ہے، اور رب پھر معبود بھی ہوتا ہے، اور رب محبوب بھی ہوتا ہے، اور رب مطلوب بھی ہوتا ہے۔ ہمارا جو رب ہے تو وہ تو دنیا ہے، نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہیں، آپ کو ان نوٹوں پر یقین ہے اور اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو ہماری تو ایسی صورتحال ہے کہ ہمارا رب تو پیسہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ پیسہ، دنیا ہمارا رب ہے، اور سارا آپ دیکھ لیں یہ دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، دوڑ جو ہے وہ ساری ہماری ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہری دنیا
اور ظاہری کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، مال اور اولاد. ابھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں میرے خیال سے سورہ حدید میں ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد. تو یہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے ہم پاگل ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں لبنے ہو گئے، لبنے پاگل ہو گئے. پاگل پنتی کی حد تک ہم دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا چکے ہیں. اس میں کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں اپنا آپ بھی ہم بھول چکے ہیں. آج کا انسان جو ہے اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے، یعنی اپنی حقیقت کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور ایسا کرنا سخت خطرناک بات ہے کہ اگر آپ اپنے ہی آپ کو بھلا دیں اور بھلا کے زندگی گزاریں اور گزارنا چاہیں. یہ بات بھی ہے نا کہ ہم اس تاریکی کے گرداب سے نکلنا بھی نہیں چاہتے. یہ بات بھی یعنی اپنی جگہ اہم ہے کہ ایسا ہم نہیں کرنا چاہتے، مخلص نہیں ہونا چاہتے. ہم مخلص دنیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہر شخص اپنے مفادات کا غلام ہے. ہم میں سے تقریباً ہر شخص اپنے مفادات جو بھی اس کے مقاصد ہیں اس کا غلام ہے. تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اور مفادات جو ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے یعنی اپنے بارے میں اپنے آپ سے آپ کو محبت ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں غیر اللہ سے محبت ہے، ہمیں اپنی حقیقت سے کوئی پیار نہیں ہے. اور عملی طور پہ اگر میں آپ کو صاف بات یہ کہوں کہ ہم دوزخ جانے کی زبردست ایک تیاری میں مصروف ہیں، غیر مخلص ہیں، اپنے آپ سے اپنی حقیقت کو بھلا کے ہم جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں. یعنی دیکھیں میں ایک کافی عرصہ میرا ہو گیا ہے اسی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے دیتے، لیکن یہ ہے کہ کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ میرا کلام کسی پر اثر کر رہا ہے، ایسا کہ وہ بالکل مخلص ہو کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، اللہ کی بندگی کے لیے. تو ایسا نہیں ہو رہا. بہرحال دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. تو دنیا داری جو ہے، ہمیں اپنا ظاہر جو ہے ہمارے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا، یہ رکاوٹ اس لیے ہے کہ ہمیں شوق ہے ظاہر کا، مال اور اولاد کی زیادتی کی اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو اس لیے جو ہے پھر وہ کام جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہی مال اور اولاد جس کو آج ہم چاہتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوں گے ہمارے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ غیر مخلص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ کے الفاظ فرمائے ہیں. دیکھیں یہ آیت نمبر 15 یا آیت نمبر 16 اور 17. تو یہ دونوں آیات کے جو آخری حصے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ غیر مخلص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. یعنی جو اپنے آپ سے غیر مخلص ہو. اور یہ ایک جملہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری اپنی ذات، ظاہری جو ذات ہے نا، وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک تو ہمیں شوق نہیں ہے، شوق ہے تو دنیا کا ہے. یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں آپ. اصل جو چیز ہوتی ہے وہ شوق ہوتی ہے. کسی بھی کام کرنے کے لیے شوق کا ہونا بہت لازمی بات ہے. تو جس چیز کا آپ کو شوق ہوگا اسی کے لیے آپ محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے. یہ کتوں کی طرح جو ہم دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، تو یہ وہ شوق ہے جو ہمیں دوڑا رہا ہے.
یہ دنیا کا اور دنیا داری کا مال اور اولاد، یا مطلب مال اور اولاد کا تو ایک اللہ تعالیٰ نے صیغہ فرمایا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں دنیا یعنی مال اور اولاد ایک خلاصہ ہے، خلاصہ کلام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آج کی جو ہم آیت پڑھ بھی رہے ہیں، تو اصل میں تو ہمیں شوق ہو گیا ہے دنیا کا اور دنیا داری کا۔ ہر شخص اپنی ظاہری عزت چاہتا ہے، دوسروں کو ذلیل۔ آپ دیکھیں جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہوا ہے، کوئی تھوڑا سا روپیہ پیسہ دیا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے یہ اس کے مالک وہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں پھر جو ان کے متعلقین ہیں ان کو وہ کمتر سمجھتے ہوئے ان پر بھونکتے ہیں، کمتر سمجھتے ہوئے اس پر بھونکتے ہیں کتوں کی طرح، یعنی ان پر بھونکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ذلیل سمجھتے ہیں اور ان کو باتیں سناتے ہیں، کبھی اپنے چھوٹوں کو تھپڑ مار دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں۔ مالک جب مالک ہے تو بس جسے چاہے وہ معاف کرے یا جسے چاہے عذاب کرے۔ اب یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ مالک حقیقی ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ لیکن ہم تو مخلوق ہیں اور ہم تو اللہ کے ہیں، اور سب کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ تو اللہ کا ہے، ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں۔ مالک تو اللہ ہے، تو آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے مملوکوں پر جو آپ کے نیچے ہیں، جو تابع ہیں، تو ان پر آپ اس طریقے سے غصہ اپنا نکالیں یا ان کو گالی دیں یا کوئی ہاتھ اٹھائیں ان پہ، یا کوئی ان پہ آپ ایسے طریقے سے کہ یہ میرے مملوک ہیں، یہ میرے غلام ہیں، میں ان کو پالتا ہوں، ان کا خرچ میں پورا کرتا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے سامعین کرام۔ بہرحال غیر مخلص لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان دو باتوں پہ آپ غور کریں کہ انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ان آیات کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ تو مدینے کے منافقین کی بات ہے۔ بھئی تو پھر یہ قرآن تو تم بھی مانتے ہو کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے اور اس میں نصیحت ہے، تو تم آخر کس بات سے نصیحت لوگے؟ آپ اس زمرے میں نہیں ہو، کافروں کے زمرے میں نہیں ہو، مسلمانوں کے زمرے میں بھی تو تم نہیں ہو، تم تو غیر مخلص ہو۔ اخلاص فی الدین ایک الگ چیز ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی اور زندگی اللہ کے لیے خالص کر کے، یہ بالکل قطعی ایک مختلف بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کی مال اور اولاد اللہ سے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اصحاب النار ہیں۔ اب ہم فیہا خالدون، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں۔ ہمارا تو اپنا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، اور یہ مضمون آپ دیکھیں یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، جیسے کہ پچھلی صورت میں ایسی بات تھی، اور یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم فیہا خالدون۔ اصل میں ہوتا ہے اخلاص، اصل میں اصل چیز ہے۔ اگر کوئی غیر مخلص ہے تو وہ تو پھر اس کی نیت ہی بدل گئی۔ ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن چکی ہے، تو اب اس میں اخلاص کہاں سے آ گیا؟ ہم تو پھر غیر مخلصی ہو گئے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات ہے کہ ان کے مال اور اولاد ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب قیامت کا حال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں پہلے اس کا ترجمہ بتا دوں آپ کو۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا۔
فَيَحْلِفُونَ لَهُ، وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح تمہارے سامنے وہ قسمیں کھاتے تھے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ وہاں بھی یہ گمان کریں گے کہ ہم کسی حقیقت پر ہیں۔ الا انہم ہم الکاذبون، اور خوب جان لو کہ وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ جھوٹا جو ہے وہ یہاں بھی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ یہ ہمارا ایک قومی رویہ اور وتیرہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہر جھوٹا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے۔ یعنی اس لحاظ سے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاؤں۔ دیکھیں بہت سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو دانشور بھی کہلاتے ہیں، فلاسفر اور دانشور اور پتہ نہیں کیا کیا القابات اور مختلف اچھا پھر ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، یہ بات بھی ہے۔ دین کی تشریح ہر شخص الگ الگ کرتا ہے، اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں جو تشریح کر رہا ہوں دین کی وہ زیادہ صحیح ہے، وہ بالکل کریکٹ ہے۔ یہ اور لوگوں میں کہنے کے یعنی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں جو سوچتا ہوں یہ میں ایک عام آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اچھے اچھے لوگ جو تبلیغ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات میں ان کو تبلیغ کرتا ہوئے بھی پاتا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے بارے میں میرا علم دوسروں سے فوقیت رکھتا ہے اور میں زیادہ سمجھتا ہوں۔ اور ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے، ایک دو تھوڑی ہیں، جو اپنے آپ کو عقل کل گردانتے ہیں۔ انہم علی شیء کی میں تفصیل بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے یہ جو طریقہ ہے سامنے کا، یہ ہمارا ایک قومی طریقہ بن چکا ہے کہ ہم جھوٹ کو سچ سمجھتے ہوئے اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں اور اس پر پھر اصرار بھی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ پابند شریعت نہیں ہے، لیکن بعض وہ کہلاتا دانشور ہے، اس کو یعنی آپ دیکھ لیں، ایسے یوٹیوب پہ بھی آپ کو بہت سے ایسے اسکالرز مل جائیں گے کہ وہ پابند شریعت نہیں ہے، لیکن دین کی اپنی وہ تشریحات کر رہے ہیں۔ دین تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، بالکل واضح ہے کہ مقصود اللہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل۔ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، ان کی سنت کی نفی کرتے ہوئے دین کی تشریحات کر رہے ہیں۔ بھلا ایسے لوگوں کا دین سے کیا واسطہ؟ بھئی دین دار لوگ یعنی اللہ والے لوگ ہی دین کی صحیح تشریح کر سکتے ہیں، اور گمراہ لوگ تو دین کی اگر تشریح کریں گے بھی تو آپ کو بھی وہ گمراہ کر دیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بہت سے گمراہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دین کی اپنی تشریحات کرتے ہیں اور پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بہرحال میں زیادہ کھلے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون شخص مخلص ہے اور کون غیر مخلص ہے۔ اب غیر مخلص شخص یہاں بھی اپنے آپ کو مخلص کہتا ہے، اپنے آپ کو مخلص سمجھتا ہے، اور یہاں بھی اپنی جھوٹی یعنی قسمیں کھاتا ہے اور وہ یقین دلاتا ہے کہ میں تو ایسا ہوں ایسا ہوں۔ اللہ کے سامنے بھی اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی یہ شخص جو ہے جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا تو وہ شخص جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ یہ اصل میں یعنی اس آیت جو آیت نمبر 17 ہے ہم پڑھ رہے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یعنی اس سے مطلب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں ظاہرداری کی بڑی اہمیت ہے، ظاہری دنیا کی ظاہرداری کی، مال اور اولاد کی کثرت کی۔ ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اور ان کا مقصد
مقصود و محبوب و مطلوب صرف دنیا ہے، ظاہر دنیا، تو پھر یہ ہے کہ یہ تو ایک غیر مناسب بات ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دو قبلے ہوں، دنیا بھی آپ چاہیں اور آخرت کو بھی آپ چاہنے لگیں، تو ایسا تو عملی طور پہ مشکل ہے. ایک شعر میں آپ کو کبھی کبھی پڑھ کے سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں، کہ تم دنیا کے بھی طالب ہو اور آخرت بھی تم چاہتے ہو. ہم خدا خواہی، خدا پرستی کا بھی تم دعویٰ کرتے ہو اور دنیا کے بھی طلبگار ہو. این خیالست و محالست و جنوں، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا میں طلبگار ہو سکتا ہوں تو یا مجھے مل سکتی ہے، تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس کے جوف میں دو دل نہیں ہے، ایک دل ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور کہ ان کے مال اور اولاد جو ہیں یہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. ترجمہ سنا دیں. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور اولاد اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اپنے نزدیک، اپنے زعم میں، اپنے گمان میں وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم کسی حقیقت پر ہیں. الا انہم ہم الکاذبون، خوب جان لو کہ یہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. Neither their possessions nor their children will avail them anything against God. These are the inhabitants of the fire, dwelling therein forever.
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. On the day when God will resurrect them all together, they will swear to him as they swear to you, thinking that they are upon something. Indeed, they themselves are the liars. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.